السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نشین تشریف فرما بہار پردیش مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و کوچہ دامن کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب محترم اختر الایمان صاحب، جناب آفتاب صاحب، شریک معتمد بہار پردیش مجلس اتحاد المسلمین، جناب مظہر صاحب، خازن بہار مجلس اتحاد المسلمین، جناب غلام شاہد صاحب، جوائنٹ سیکرٹری بہار مجلس اتحاد المسلمین، شہنشین و تشریف فرما معزز علماء اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، مجلس اتحاد المسلمین بہار کے اسمبلی کے انتخابات میں سیمانچل کے حصے سے انتخابات میں حصہ اس لیے لے رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ سیمانچل کی زمین پر بسنے والے انسانوں سے انصاف کیا جائے۔ ہمارا یہ ماننا ہے اور آپ بھی اس بات سے بخوبی سے واقف ہیں کہ برسوں آپ نے کئی سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیا، ان کے امیدواروں کو کامیاب کیا اپنے ووٹ کے ذریعے، وہ کبھی ودھائک بنے تو کبھی رکن پارلیمان بنے، اس جماعت کے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ تو گئے، چیف منسٹر تو بن گئے، مگر سیمانچل کے علاقے میں کوئی انصاف نہیں ہوا۔ اور سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو جب آپ سیمانچل کے نام پر، سیمانچل کے انصاف کے لیے، سیمانچل کی عزت کے لیے، سیمانچل کے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، سیمانچل کے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، سیمانچل کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے، سیمانچل کے نوجوانوں کو روزگار کا مواقع فراہم کرنے کے لیے جب تک آپ اور ہم مل کر کوشش نہیں کریں گے، اور کوشش اسی وقت کامیاب ہوگی جب کوچہ دامن سے ہم اختر الایمان کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کر کے بہار کے صدر میں لے جائیں گے۔ کشن گنج میں، ضلع کشن گنج میں 17 لاکھ کی آبادی، ضلع منگیر میں 14 لاکھ کی آبادی، 17 لاکھ کی آبادی والے ضلع میں صرف 1045 پرائمری اسکول ہیں، اور منگیر ضلع میں 14 لاکھ کی آبادی والے ضلع میں 3045 پرائمری اسکول ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ آج جے ڈی یو کے نام پر یا گٹھ بندھن کے نام پر یا بی جے پی کے نام پر ووٹ کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ان سے ایک ہی سوال کریے کہ اویسی آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا کوچہ دامن میں، اور اویسی نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ کشن گنج ضلع میں صرف 1000 پرائمری اسکول ہے، منگیر میں 14 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں پر 3045 پرائمری اسکول کیوں ہیں؟ جب آپ سوال کریں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جو معصوم بچے آپ کی اولاد ہیں، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہو، ان پر نظر ڈال کر بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا میں ان بچوں کے لیے اچھا مستقبل تلاش کروں گا، کیا میں ان کو طاقتور بناؤں گا۔ یاد رکھیے، موجودہ دور میں انسان کے پاس اگر پہاڑوں کے برابر دولت ہوگی تو طاقتور نہیں ہوتا، جس انسان کے پاس تعلیم کا زیور ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور بن جاتا ہے۔ اور جے ڈی یو کی سرکار، بی جے پی کے لوگ، کانگریس کے لوگ نہیں چاہتے کہ سیمانچل کا غریب طاقتور کبھی بن جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو طاقتور ہم بنانے سے روکیں گے۔ ایک تو ہر ترقی کے مواقع ختم کر دیتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے مقدر میں غربت اور افلاس لکھ کر رکھ دیا جائے۔ آج آپ کے سامنے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ غریبی یا افلاس ہمارا مقدر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہندوستان کی جمہوریت نے ہم کو موقع دیا ہے کہ برابر کے حقدار بنیں۔ آج اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے گٹھ بندھن کے لوگ
یہ چاہتی ہیں کہ اقتدار کے ٹیبل پر اختر الایمان نہ بیٹھے، بلکہ اختر الایمان جیسا ایک جذبات اور تمام عزائم کو لے کر جو شخص آگے بڑھ رہا ہے وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ اس کو نیچے بٹھا دیا جائے۔ مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ اختر الایمان بھی نتیش کمار کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھے گا اور بیٹھ کر فیصلہ کرے گا بہار اور سیمانچل کے بارے میں۔ وہ دن چلے گئے جب ہم ان کے دروازوں کے پاس یا ان کے چوکھٹ کے پاس چپل اتار کر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتے تھے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، دنیا بدل چکی ہے۔ آج ہم چپل بھی نہیں اتاریں گے، نہ ان کی چوکھٹ پر کھڑے ہوں گے، بلکہ ان کے گھر میں گھس کر اپنے سیمانچل کے حق کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک بے باک شخص کی ضرورت ہے جو اختر الایمان کے روپ میں آپ کے سامنے ہے۔ بتائیے آپ کہ سیمانچل کے آپ کے کشن گنج کے ضلع میں یہاں پر 17 لاکھ کی آبادی کتنے بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں؟ 6,916 پاس کرتے ہیں۔ وہی کیمور میں اتنی ہی آبادی کتنے بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں؟ 15,260۔ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ کے بچے SSC کا امتحان پاس کریں؟ یہی تو لڑائی ہے۔ جب اختر الایمان اور مجلس کے لوگ اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں جس کا تعلق غریب عوام سے ہے، جس کا تعلق غریبوں کے خوابوں سے ہے، جس کا تعلق سیمانچل کے ہر گھر والوں سے ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی اور ہو، آخر یہ کب تک ناانصافی چلتی رہے گی کہ کشن گنج میں 6,916 میٹرک پاس کریں اور کیمور میں 15,260 پاس کریں؟ نہیں میرے عزیز دوستو، یہ لڑائی ناانصافی کے خلاف لڑائی ہے، یہ لڑائی آپ کی لڑائی ہے، یہ لڑائی آپ کے مستقبل کی لڑائی ہے، یہ لڑائی کسی کو اقتدار کی نہیں ہے، یہ لڑائی اقتدار میں بیٹھنے والوں سے لڑنے کی لڑائی ہے، ان کے ایوانوں میں جا کر پکار کر کہنے کی لڑائی ہے کہ آخر یہ کب تک ناانصافی چلتے رہے گی؟ کیا کشن گنج کے بچوں کو پرائمری اسکول نہیں ملے گا؟ کیا کشن گنج کے بچے میٹرک کا امتحان پاس نہیں کریں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو 5 تاریخ کے دن کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات ابھی سرپنچ صاحب ہمارے بزرگ نے اٹھائی، بالکل صحیح ہے کہ کشن گنج ضلع میں یا سیمانچل میں کسان کو وقت پر اور صحیح دام پر کھاد یا بیج دستیاب ہوتا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سے یہ تمام اسمگل ہو جاتا ہے نیپال تک۔ یہاں کا کسان پریشان ہے کہ کسانوں کی بات کون کرے گا، کسانوں کے انصاف کی بات کون کرے گا؟ کہاں گیا نتیش کمار کا وعدہ کہ کشن گنج ضلع کو ہم چائے کا شہر بنا دیں گے؟ کہاں گیا وہ چائے کشن گنج میں پری پروسیسنگ پلانٹ بنانے کا؟ کہاں گیا وہ نتیش کمار کا نعرہ کہ کشن گنج میں انناس کی فروخت یا بنانے بیچنے والوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے گی؟ چائے ہو یا انناس ہو، بیٹا نگر جا کر اس کو بیچنا پڑتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، گٹھ بندھن کے لوگ ہم پر الزام تو بہت لگاتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں بھیا یہ تو بتاؤ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سینٹر یہاں پر قائم ہوا، اگر قائم بھی ہوا تو نتیش کمار کو مجبور ہونا پڑا، اور آپ کا اتحاد، آپ کا لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام تھا کہ نتیش کمار کو مجبور ہونا پڑا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینٹر کے لیے زمین لینا پڑا۔ اس کے لیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جب آپ ایک ہوئے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک سینٹر بن گیا۔ اور ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، مجلس کیا کہہ رہی ہے، اختر الایمان کی قیادت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ سیمانچل کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے، چاہے وہ کشن گنج ہو، اراریا ہو، کٹیہار ہو، پورنیہ ہو، ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم ہونی چاہیے، ہر ضلع میں ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج قائم ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ کچھ آسمان پر جا کر تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پٹنہ اور نالندہ میں یونیورسٹی بن سکتی، یقیناً بن سکتی ہے، جب آپ اختر الایمان کو کامیاب کر کے بہار کی وِدھان سبھا میں جائیں گے تو یقیناً پورے مجلس کے اراکین اسمبلی اس بات کا مطالبہ حکومت سے کریں گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں، JDU کی سرکار ہے، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں جس میں کانگریس بھی شامل ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک اور سینٹر پڑوسی ریاست ویسٹ بنگال کے مرشید آباد میں اور جنوبی ہندوستان میں کیرلا میں ہے، ملا پورم میں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور افسوس ہوگا اور اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا غرور، تکبر اور ان کی سیمانچل سے دشمنی کا اندازہ لگائیے JDU کا، گٹھ بندھن کا۔ مرشید آباد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینٹر کو ہر سال مرکز سے 120 کروڑ روپے ملتا ہے، ملا پورم کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سینٹر کو ہر سال 108 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو،
किशन गंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर है, उसको 1 पैसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या ये इसकी जरूरत नहीं है आपको? क्या सीमांचल या किशनगंज या कोचा दामन के नौजवान बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है? आज गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है। यकीनन सीमांचल हो या किशनगंज हो, यहाँ के नौजवान सबसे काबिल है, मेरा मानना है। अगर इनको एक मौके देंगे तो यकीनन हिंदुस्तान को चाइना से बड़ा सुपर पावर बना देंगे, बशर्ते कि सीमांचल के नौजवानों को एक मौका मिले। जब सीमांचल का बच्चा दिल्ली जाकर, जिसके माँ बाप के पास माशी इस्तेताअत है, वहां पर जाकर IIT JEE का एग्जाम जब पास कर सकता है, अगर वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हर साल 100 करोड़ रुपए मिलते तो नहीं मालूम कितने नौजवान यहाँ से काबिल होकर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर जाते। मगर सीमांचल से दुश्मनी है, सीमांचल से दुश्मनी JDU को है, सीमांचल से दुश्मनी कांग्रेस को है, सीमांचल से दुश्मनी BJP को है। वो हरगिज नहीं देखना चाहते कि सीमांचल तरक्की करे। जब किसान की बात करते हैं, आप देख लीजिए ये किताब जो हमने निकाली है, इसके ऊपर हुकूमत से आदाद व शुमार हमने हासिल किए हैं। ये किताब पुकार पुकार कर तुमसे कह रही है, सीमांचल की सरजमीन को अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आवाज देगा तो जमीन पुकार कर कहेगी कि हाँ, मेरी जमीन बड़ी सरसब्ज़ व शादाब है, मेरी जमीन बड़ी सरखेज है, मगर जालिम हुक्मरानों ने मेरी जमीन को सरसब्ज़ व शादाब बनाने से रोक दिए। बताइए आप कि कैमूर में रुकबा हेक्टर 1 लाख का है और चावल की पैदावार वहां पर 22 लाख की होती है। वहीं पर अरारिया में देख लीजिए, किशनगंज देख लीजिए, उतना ही रकबा हेक्टर और यहाँ पर चावल की पैदावार 1 लाख से कम होती है। क्या यहाँ के किसान को खुशहाली की जरूरत नहीं है? यहाँ की जमीन में जितना पानी है, यहाँ की जमीन पर अल्लाह ने इतनी बरकत इस जमीन में दी है, मगर इन जालिम हुक्मरानों ने इस बरकत वाली जमीन से नाइंसाफी करते हैं। मैं जनूबी हिंदुस्तान से आता हूं, हम जब देखते हैं हरियाली को, पानी को देखते हैं तो हम तरसते हैं। और हम यही सवाल जब हम देखते हैं, पढ़ता हूं तो मुझे अफसोस नहीं बल्कि खून के आंसू मेरी आंख से निकलते हैं कि कितने जालिम हुक्मरान हैं कि जिस रियासत से मैं आता हूं वहां का किसान दुआ करता है कि अल्लाह बारिश को नाजिल करे। यहाँ पर 10 फीट पर पानी निकल सकता है। अगर यहाँ पर ज़राअत को फरोग दिया जाएगा सीमांचल के, तो हिंदुस्तान की माशियत तब्दील हो जाएगी। हिंदुस्तान के देही माशी पॉलिसी में अगर 2% की ग्रोथ होगी तो पूरे हिंदुस्तान में सुपर पावर इकोनॉमी को फायदा होगा। मगर जालिम हुक्मरानों ने सीमांचल से नफरत का इजहार किया। बताइए, यही हमारी लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों। फिर हमसे कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। मैं आपके सामने एक बात को रखना चाह रहा हूं। बिहार में 131 जाति हैं जिनको बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन मिलता है। कितनी जाति हैं? 131 जाति हैं, जिसमें मुसलमान 36 है। एनेक्सर 1 में 27 और एनेक्सर 2 में 9 है। और वो जो मिनिस्ट्री है, BC मिनिस्ट्री का सालाना बजट क्या है? 1975 करोड़ रुपये। जब मुसलमानों की 36 जात बरादरियां उसमें शामिल हैं, उसके लिहाज से हर साल हमको 540 करोड़ रुपये हमारे फलाह बहबूद पर खर्च करने चाहिए थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं JDU को, मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां से JDU के उम्मीदवार को कि तुम बताओ कोचा दामन की आवाम को कि 540 करोड़ रुपये उन 36 बरादरियों को, जिसमें सुरजापुरी भी शामिल है, दुलहिया भी शामिल है, शेरशाहवादी भी शामिल है, बताओ इन पर कितना सर्फ तुमने किया। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं 15 से 20 करोड़ रुपये नहीं खर्चा किया होगा उस पर। ये कौन पूछेगा? ये कौन जाकर पूछेगा? कोई पूछने वाला तो चाहिए ना। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं अख्तरुल ईमान के खिलाफ अगर नीतीश कुमार खड़ा रहेगा तो मैं भी कहूंगा कि नहीं, नीतीश कुमार की जरूरत नहीं, अख्तरुल ईमान की जरूरत है कोचा दामन और सीमांचल के लोगों को। इसलिए कि चीफ मिनिस्टर वजीर कोई बन सकता, मगर गरीब की आवाज कौन बन सकता है? मुझे पूछो। आज गरीब की आवाज बनने की जरूरत है। नाइंसाफी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने की जरूरत है। वो कौन करेगा? सब आकर बोल देते कि नहीं, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, ये वक्त खामोश होने का नहीं है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो पूरा इलाका गूंगों का इलाका हो जाएगा। हम गूंगे नहीं हो सकते। हम एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम का नाम यह है कि उठ खड़े हो और अपने हक का मुतालबा करें। और जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करें। हम पर इल्जाम लगाते फिरका परस्ती का। मैं पूछना चाहता हूं JDU से, हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, BJP के लोग भी अगर सुन सकते हैं तो सुन लो। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं,
جب اسدالدین اویسی نے یعقوب میمن کے تعلق سے احتجاج کیا تو تمہاری زبانیں خاموش کیوں تھی؟ پوچھئے ان سے کہ اویسی نے کہا تھا کہ جب یعقوب میمن کے بارے میں اگر کسی نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہندوستان میں تو میں نے اٹھایا، میں نے ہندوستان کی عوام کے سامنے اپنے اس بات کو رکھا کہ اگر یعقوب کو پھانسی ہو سکتی ہے تو پنجاب کے سابقہ چیف منسٹر جس کو مارا گیا تھا بین سنگھ کے قاتلوں کو بھی پھانسی ملنی چاہیے، راجیو گاندھی کے قاتلوں کو بھی پھانسی ملنی چاہیے۔ اگر پھانسی دینا ہے تو سب کو پھانسی دو، کیونکہ جب کسی سے آپ تفرقہ نہیں کر سکتے تو کہاں گیا تھا ان کا سیکولرزم؟ کہاں گیا تھا ان کا مسلمانوں سے محبت؟ کہ یہی تمہاری محبت ہے کہ تم اپنی زبانوں کو تالے لگا کر رکھو۔ تمہاری زبانیں جب ہم پر ظلم کیا جاتا ہے تو نہیں کھلتی، تمہاری زبانیں جب ہم سے ناانصافی کی جاتی تو نہیں کھلتی، جب الیکشن کا وقت آ گیا تو تم ہم یاد آ جاتے اور کہتے سیکولرزم کے نام پر ووٹ دے دو۔ اور یہ سیکولرزم ایک چچوندری ہے جو ہمارے منہ میں ڈال کے رکھتی ہے سیکولر لوگ، اس کو نکال کر پھینکو اور ان کے منہ میں گھسیڑ دو تاکہ یہ نہ تھوک سکے نہ نگل سکے۔ یہ سیکولرزم کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچا۔ سیکولرزم کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی پیچھے رہے، سیکولرزم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ووٹ ہم ان کو ڈالتے رہے اور یہ اقتدار کی کرسیوں پر ہی فائز ہوتے رہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہی باتیں آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ 5 نومبر کے تاریخی موقع آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ سے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت اور اپنی آواز کو کامیاب کریے، بلکہ یہ الیکشن تو میں کہوں گا کہ آپ کو اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ آپ نے برسوں کانگریس پارٹی کو، آر جے ڈی کو، جے ڈی یو کو، کبھی بی جے پی کے ساتھ ووٹ کیا۔ آج اویسی آپ سے اپیل کر رہا ہے، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے لیے ووٹ دے دو سیمانچل کے لوگوں۔ میں ایک مرتبہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے ووٹ دے دو تاکہ ہم انصاف کر سکیں۔ کب تک یہ ناانصافی کا دور چلتا رہے گا؟ کب تک سیمانچل کے بچے تعلیم سے محروم ہوتے رہیں گے؟ کب تک سیمانچل کا نوجوان ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں جا کر پہاڑوں کو اور پتھروں کو توڑتا رہے گا؟ کب تک سیمانچل کا نوجوان فضول تعلیم کے لیے دیگر ریاستوں کے چکر کاٹ کاٹ کر وہاں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ آؤ آج آپ کے سامنے ایک متبادل ہے۔ وہ متبادل کیا ہے؟ مجلس کے روپ میں یقیناً بی جے پی کو شکست دینا۔ کون کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کو نہیں ہرائیں گے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا، بی جے پی اگر مودی نے 280 سیٹ پر کامیاب ہوا پارلیمنٹ میں، اس میں ہمارا کیا قصور؟ 31 سیٹ پر آپ کامیاب کرائے، اس کو ہم تو نہیں کرائے۔ کانگریس پارٹی 208 سے 44 پر آ گئی تو ہماری وجہ سے نہیں ہوا۔ آپ کی غلطیوں کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں، آپ کے کرپشن کی وجہ سے، آپ کی فرقہ پرستی کی وجہ سے، آپ کی منافقت کی وجہ سے، آپ کی مفاد پرستی کی وجہ سے مودی کامیاب ہو گیا۔ ہم تو شروع سے ازل سے آر ایس ایس کے مخالفت کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے جسم میں آخری سانس ہوگی ہم بی جے پی آر ایس ایس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ یہی ہمارے لیے طر امتیاز ہے، یہی ہمارے لیے طر امتیاز ہے کہ ہم نے ان تمام طاقتوں سے نفرت کی جو ہندوستان کے سیکولرزم کے، ہندوستان کے پلورلزم کے خلاف رہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کو کسی نہیں کہا، ہم نے کہا ہمارا حق دے دو، اور ہمارا حق یہ ہے کہ سیمانچل کے اس زمین پر بسنے والے غیور لوگوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ یاد رکھو کشن گنج کی عوام، یاد رکھو کوچا دامن کی میرے غیور عوام، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ لڑائی اختر الایمان یا اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہماری عزت کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی ہماری عزت کی لڑائی، ہمارے عزت کے نفس کی لڑائی ہے، اور ہم اپنی بے عزت نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی عزت کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیں گے، کیونکہ بہت ہو چکا، 65 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، ایک نہیں، دو نہیں، 7 8 نسلیں ہماری تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ کیا اب بھی آپ نہیں جاگیں گے؟ ارے خدا کے لیے ایک مرتبہ کروٹ لے لو، ایک مرتبہ کروٹ لے لو۔ تم کروٹ یہاں پر لے لو گے تو پورے بہار میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہ تم ایک کروٹ لو گے تو لاکھوں غریبوں کو، مظلوموں کو تم ایک امید دو گے کہ ہاں سیمانچل کی غیور عوام نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے پورے بہار پردیش میں۔ ہراؤ بی جے پی کو۔ ہم کتنے سیٹ کھڑا کیے؟ پورے بہار میں صرف 6 سیٹ، 237 سیٹ خالی ہے، وہاں ہرائیے آپ۔ ہم بھی امید کرتے ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی بہار میں اقتدار پر نہ آئے،
بلکہ بہار سے کیا پورے ہندوستان سے موڈی کا صفایا ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ موڈی کا نام و نشان نہ رہے، جمہوری انداز سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی اتنی کمزور پڑ جائے کہ موڈی کو ایسا شکست ملے کہ گجرات میں بھی جا کر اس کو چھوٹی جگہ نہ ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طرح سے شکست دے دے۔ مگر ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہماری یہ ضرور ہے، یقیناً فرقہ پرستی کے خلاف ہم لڑتے آئے اور لڑتے رہے، اور جہاں تک ہمارے وزیر اعظم کا نام آتے ہی، مسٹر موڈی کا نام آتے ہی لوگ پوچھتے ہیں، غریب پوچھتا ہے ارے اس سے پوچھو ذرا وہ 15 لاکھ کہاں پر گئے؟ موڈی سے پوچھنا پڑے گا کہ جو 15 لاکھ کا نعرہ دیا تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد 15 لاکھ ملیں گے، تو 15 لاکھ کہاں پر گئے؟ غریب ہندوستان کا غریب جب موڈی سے پوچھا 15 لاکھ کہاں گئے تو موڈی نے کہا کہ بینک کو جا کر پردھان منتری دھن ین یوجنا کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولو، اس میں پیسے آئیں گے۔ غریب نے اکاؤنٹ بھی کھولا، اب معلوم ہوا کہ ہمارے ملک سے باہر جو بلیک کا پیسہ تھا وہ صرف 3777 کروڑ روپئے، وہ جب پورے ہندوستان کے غریبوں میں بانٹا جائے گا، ہر ہندوستانی میں بانٹا جائے گا، تو ہر ایک کو صرف 18 روپئے آنے والے، 18 روپئے آنے والے ہیں، 15 لاکھ نہیں آنے والے۔ موڈی کیا کہتے تھے؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ نیتیش کہہ رہے ہیں نیائے کے ساتھ وکاس۔ ایک سب کا ساتھ سب کا وکاس، ایک نیائے کے ساتھ وکاس، اور یہ ستیہ ناش ہو تم دونوں کا، ہمارا نہ وکاس ہوا نہ ہماری ودیا۔ کہاں کا وکاس؟ سب کا ساتھ بولتا ہے موڈی، نیتیش بولتے ہیں نیائے کے ساتھ وکاس۔ جس سرزمین میں کسان کو بیج نہیں ملتا اس سرزمین میں کیا نیائے ہوگا؟ جس سرزمین کے بچوں کو پڑھنے کو سکول نہیں ملتا اس سرزمین سے کیا نیائے ہوگا؟ جس سرزمین کے نوجوانوں کو روزگار کے لیے ہندوستان کے دیگر ریاستوں کو جا کر بھیک مانگنا پڑتا ہے، وہ کہاں نیائے کی بات کر رہے ہیں؟ جے ڈی یو کے لوگوں کی زبان سے نیائے جب نکلتا ہے یہ سیمانچل کی عوام کے لیے گالی کے متعلق ہوتا ہے۔ موڈی کے زبان سے جب سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہوتی ہے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں، سب کا ساتھ وہ نہیں ہوتا، وناش ضرور ہو رہا ہے ہندوستان کا۔ آج فرید آباد میں عزیز دوستو، فرید آباد میں آج ہریانہ کے فرید آباد میں ایک دلت خاندان کے لوگوں کو جلا دیا گیا، ایک دلت خاندان کے لوگوں کو جلا دیا گیا جس میں جو معصوم بچے مر گئے۔ بتاؤ مسٹر موڈی یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے کہ ہریانہ میں تمہاری حکومت ہے، تمہارا چیف منسٹر ہے جو کہہ رہا ہے کہ کیا کہا ہریانہ کے چیف منسٹر نے؟ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو گوشت کھانا چھوڑ دینا پڑے گا۔ میں ہریانہ کے چیف منسٹر سے، ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا مسٹر موڈی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماؤں نے ہم کو سکھایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کو آئے تو ہندوستان میں پہلا قدم رکھا۔ ہمارے ابا جب دنیا میں آئے تو پہلا قدم ہندوستان میں رکھا، تو ہندوستان ہمارے باپ کا ہوا نہیں ہوا، ہمارے باپ کا ہوا نہیں ہوا، یہ ہمارے ابا کی سرزمین ہے ہی نہیں۔ اب ابا کی سرزمین میں آ کے کوئی کہے گا کہ تم گوشت نہیں کھائے گا تو آپ بولیں گے، میں چپل اٹھا کے بتائیں گے بھاگ یہاں سے، یہ باپ کی سرزمین ہے، میں گوشت بھی کھاؤں گا، چکن بھی کھاؤں گا، جو چاہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مسلم اقلیت اور دلتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کبھی اتر پردیش کے دادری گاؤں میں گوشت کے نام پر اخلاق کو مار دیا گیا، کبھی ہماچل پردیش میں سہارنپور کے نعمان کو مار دیا گیا، تو کبھی جموں کے زاہد کو گوشت کے نام پر مار دیا گیا۔ یاد رکھو ہم انسان ہیں، ہم گوشت کے نام پر مرنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً جب اس ملک کو ضرورت پڑی ہمیشہ ہم نے اپنے جانوں کو قربان کیا، آج ہم ملک کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں، مگر کوئی ہم کو انسان نہیں اگر جانور سمجھ کر مار رہا ہے تو یاد رکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم کو تم کمزور سمجھ کر مار رہے ہو تو یاد رکھو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تم کتنا ہم کو دباؤ گے، اب
ہم اور دبنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو میں تم تمام سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وقت اٹھنے کا ہے میرے عزیز دوستو، یہ وقت دبنے کا نہیں ہے۔ یہ وقت ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہنا ہے کہ تم مجھے گوشت کے نام پر نہیں مار سکتے، تم مجھے مذہب کے نام پر نہیں مار سکتے، اس لیے کہ میں ہندوستانی ہوں۔ جتنا تم ہندوستانی اتنا میں ہندوستانی ہوں۔ یہ سیمانچل میرا علاقہ ہے، یہاں پر تم کو انصاف کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ انصاف کی لڑائی ہے، یہ انصاف کی لڑائی ہے۔ اس میں آپ کا تعاون، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اس میں آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اس میں آپ کی جستجو کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سیمانچل کی لڑائی اس اسمبلی الیکشن تک ختم ہونے والی نہیں۔ ہم کو اس سیمانچل کی لڑائی کو الیکشن کے بعد بھی لے کر جانا پڑے گا، یہ لڑتے رہنا پڑے گا سیمانچل کے لیے۔ اور مجلس نے کیا منشور تیار کیا، ہم نے حکومت سے کیا مطالبہ کیا ہے، آپ سنیے ہماری بات کو۔ ہمارے مخالفین تو بہت الزام لگا رہے ہیں، مجلس پارٹی کیا کہہ رہی ہے سنیے۔ مجلس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سیمانچل کی ترقی کے لیے ہم حکومت جو بھی حکومت بنائے گی بہار پردیش میں، ہم تو امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بی جے پی نہیں بنائے گی، ہم حکومت سے یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سیمانچل کی ترقی کے لیے 30,000 کروڑ روپے کا خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے، 30,000 کروڑ کا خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے 4 ضلعوں میں، ایک ضلع میں 6.5، ایک ضلع میں اگر یہاں پر 30,000 کروڑ کا مطالبہ ہوگا تو 6,000 کروڑ خالی کشن گنج ضلع کو آئیں گے۔ 7.5 کروڑ، معاف کرنا، 7.5 کروڑ، 7,500 کروڑ روپیہ ہے۔ 30,000 کروڑ کا ہم نے مطالبہ کیا۔ یقیناً ہو سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کا کوئی لڑنے والا بہار کی وِدھان سبھا میں، اور اختر علی مان سے بہتر کوئی آواز یہاں پر موجود نہیں ہے میری۔ میں ان کی کوئی تعریف یا ان کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ بات حکومت سے لڑ کر کہنی چاہیے۔ ہم نے کیا کہا کہ کشن گنج، پورنیہ، تمام ضلعوں میں، 4 ضلعوں میں میڈیکل انجینئرنگ کالج قائم کیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو، کیسے ہو سکتا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ہماری جماعت حیدرآباد میں ہے، آپ کو 27-28 سال پہلے لے کے چلتا ہوں، بلکہ 84 میں این ٹی راما راؤ بہت مشہور چیف منسٹر ہوتے تھے آندھرا کے، بہت مشہور ایکٹر تھے، ان کو ان کی پارٹی میں سوال آیا، کوئی ایک علیحدہ پارٹی بنایا، ہمارے پاس 5 MLA تھے، اس نے آ کر ہم سے کہا، ہمارے والد مرحوم سے کہا کہ صلاح الدین اویسی صاحب، ہم آپ کے 5 MLA کو اس لاکھ روپے دیں گے۔ 84 میں بڑی رقم تھی، والد مرحوم نے کہا کہ نہیں، ناڈیلا بھاسکر راؤ تھے، ان سے کہا نہیں مجھے 5 لاکھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دو۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر صلاح الدین اویسی نے کہا کہ مجھے ایک گورنمنٹ کا جیو دے دو، مجھے اجازت دے دو کہ میں غریب مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولوں۔ وہ خوش تھا، اس کو پیسے نہیں دینا پڑا، اس نے کہا میں آدھے گھنٹے میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں۔ ہم نے کاغذ کے ٹکڑے پر حیدرآباد کی سرزمین پر بسنے والے غریب مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج حاصل کیا۔ لوگوں نے ہم پر ہنسا، لوگ ہم پر مذاق اڑاتے تھے، جیسا دانشور لوگ آج بڑے بڑے دانشور لوگ ہماری کوشش پر مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں سیمانچل کی بات کر کے۔ ارے یاد رکھو، دیوانوں کو منزل ملتی، عقل مندوں کو نہیں منزل ملتی۔ منزلوں کو منزل مل جاتی ہے کیونکہ وہ اوپر والے کی ذات پر توکل کر کے طوفانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل جاتا، یہ نہیں دیکھتا کہ طوفان طاقتور ہے، اس کی نظر اس پر پروردگار پر ہوتی ہے کہ سب سے بڑا طاقتور وہ ہے، اور یہی سوچ کر ہم آگے بڑھیں ان طوفانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ سیمانچل کے عوام مظلوم عوام ہے۔ ہم نے میڈیکل کالج کھولا، جب حیدرآباد میں میڈیکل کالج کھولا تو پولٹری فارم کے ٹین شیڈ میں ہمارا کالج شروع ہوا، تو دنیا ہم پر ہنستی تھی، دیکھو یہ دیوانے ایک میڈیکل کالج کو پولٹری فارم میں شروع کر رہے ہیں، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ آج سرزمین دکن کا سب سے بہترین خانگی میڈیکل کالج اگر ہے تو حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں عزیز دوستو، اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ کیا مجلس نے مطالبہ کیا کہ اس علاقے کی ہائی کورٹ کی ایک بینچ پورنیہ میں قائم کیا جائے؟ کون بول رہا ہے باتیں؟ سوچو آپ،
کیا گٹھ بندھن کہہ رہی ہے بات یہ؟ کیا بی جے پی کہہ رہی ہے اگر ہائی کورٹ کی برانچ ایک پورنیا میں کھل جائے گی تو ہم کو پٹنہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے مقدموں کی یکسوئی کے لیے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمز کا ایک شاخ سیمانچل میں قائم کیا جائے. کیوں ہر بات پٹنہ اور اطراف میں ایمز قائم ہو، کیوں نہیں سیمانچل میں قائم کیا جاتا؟ میں چیلنج کر رہا ہوں جے ڈی یو کے لوگوں کو کہ تمہاری زبانوں پر یہ الفاظ کیوں نہیں آتے سیمانچل سے محبت ہے؟ تو یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ایمز کی جو شاخ کھلے گی بہار میں وہ سیمانچل میں کھلنی چاہیے. یہ ہماری پالیسی اور پروگرام ہے. کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی کے 27,000 اردو اساتذہ کو بحال کر دیا جائے؟ بتاؤ نتیش کمار، کیا تم 27,000 اردو اساتذہ کے پوسٹ پہ بحالی کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ مجلس مطالبہ کر رہی ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے. آج اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا مطالبہ کیا کہ سرجا پوری کلیہ ذات کو انیکشر 1 میں شامل کیا جائے، انیکشر 1 میں شامل کیا جائے، اور شیر شاہ آبادی اور شیخرا راجونشی اور پسماندہ برادریوں کو خصوصی امداد دی جائے. ساتھ ہی ساتھ اویسی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں دلی میں جاؤں گا، دلی میں جا کر بیکورڈ کلاس کمیشن کے سامنے جا کر ان سے گزارش کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ جو ہمارے یہاں پر سرجا پوری بھائی ہے جن کو او بی سی کے 27% پہ شامل نہیں کیا گیا، اس میں شامل کیا جائے، شامل ہونا چاہیے، ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، گٹھ بندھن کے لوگ خاموش کیوں بیٹھے؟ 10 سال اقتدار میں لالو تھے، کانگریس کے ساتھ ریلوے منسٹر تھے، تو کیوں نہیں 27% پہ شامل کیا؟ کانگریس کا اقتدار رہا، جے ڈی یو تھے، کیوں نہیں جے ڈی یو نے مطالبہ کیا؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ دلی میں جا کر پارلیمنٹ میں اس آواز کو اٹھاؤں گا، اس مطالبے کو دہراؤں گا. یہ ہمارے مطالبات ہیں. کیا یہ آپ کو بات پسند ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر پسند ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک سیمانچل زندہ باد کا نعرہ لگائیے تاکہ تمام ظالموں کو معلوم ہو سکے کہ یہ ہمارا سیمانچل کی لڑائی، یہ انصاف کی لڑائی ہے. سیمانچل میرے عزیز دوستو، اب 5 نومبر کے دن آپ تمام کو میں پھر سے اخلاص کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے 5 تاریخ کو صبح نماز فجر کے بعد نکل کر پتنگ چھاپ کروڑ دے کر اپنے آپ کو کامیاب کریے. شکریہ.